بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور دلچسپ ٹاپک پر بات کریں گے جو اسلامی تاریخ اور قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے، ان کا یہودیت سے کیا تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کون کون سے عذاب بھیجے اور کیوں بھیجے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم آج بنی اسرائیل کے ان سبھی جرم اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ کریں گے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے۔ بنی اسرائیل ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد۔ یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور ایک بڑے پیغمبر تھے، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب دیا تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے انہی بیٹوں کے ذریعے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ان کا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا تھا، لیکن یہ قوم اکثر اللہ کی نافرمانی اور غلطیوں کا شکار ہوئی۔ دوستو، یہودیوں کا تعلق بھی اسی بنی اسرائیل سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور تورات کا نزول ان پر ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ یہودیت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو فرعون کے ظلم سے آزادی دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے معجزات اور رحمت کا اظہار کیا، مگر اس قوم نے بار بار اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بہت سی نعمتوں کا اظہار کیا، لیکن ان کی نافرمانی اور جرم کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ چلیے اب ہم ان جرم اور ان عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے گئے، تب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ شرک کا سب سے بڑا جرم تھا جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہلاک ہوئے، اور اللہ نے ان سے اپنی رحمت واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر انہیں عظیم نعمت دی، لیکن یہ قوم ہمیشہ ناشکری کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منہ اور سلویٰ کا کھانا دیا جو آسمانوں سے نازل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اس نعمت کو بھی کمتر سمجھا۔ یہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں آئی، اور ان پر مسلسل آزمائشیں نازل ہوتی رہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سبت یعنی سنیچر کے دن کا حکم دیا تھا کہ وہ اس دن عبادت کرے اور کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، مگر کچھ لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جو اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ عذاب ان لوگوں کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، جو ایک انتہائی سخت گناہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں برابر اس جرم پر تنبیہ کی ہے اور ان پر سخت عذاب دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے جرم صرف یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبروں کے ذریعے برابر ہدایت دی، لیکن یہ قوم اکثر گمراہی اور ضد پر اڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کے درمیان پیغمبر کا مرتبہ دیا گیا، لیکن یہ لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آئے۔ اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کا اکثر ذکر اس لیے آتا ہے تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق لیں۔ یہ ان لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان پر مسلسل آزمائشیں آئیں۔ آج کے دور میں یہودی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہودیت کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ وہی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کا مذہب یہودیت کہلایا۔ یہودیت ایک مذہب بن گیا، جبکہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔
یہ لوگ دنیا کے مختلف حصوں، خاص کر آج کے اسرائیل اور دوسرے ملکوں میں بستے ہیں، مگر ان کا تعلق اصلی بنی اسرائیل سے ہے۔ اسلامک تعلیمات کے مطابق ہمیں بنی اسرائیل کی کہانی سے ایک عظیم سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو رہنمائی دی ہے، لیکن جو لوگ اس ہدایت کو مقبول نہیں کرتے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے ذکر کا مقصد صرف تاریخی معلومات نہیں ہے، بلکہ انسانی غلطیوں اور اللہ کے انصاف کی یاد دلانا ہے۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکام پر چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا اصل تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور یہودیت کا ابتدا یعنی کہ یہودیت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں بنی اسرائیل کے جرم اور ان پر آنے والے اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ ایک قوم تھی جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔